بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مجلس میں اس مسئلے کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں، چونکہ موجودہ دور میں طلباء و طالبات کا حافظہ کمزور ہونے اور یادداشت کمزور ہونے کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بار بار اس سلسلے کے اندر دریافت کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ حافظہ کیسے قوی ہو، یادداشت کیسے قوی ہو اس سلسلے کے اندر۔ تو میں 4 چیزیں اس سلسلے کے بتلاؤں گا کہ اگر ہم ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھیں اپنی زندگی کے اندر تو یقیناً ہمارا حافظہ قوی ہوگا اور یادداشت میں بھی ہمارے اضافہ ہوگا، بھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ کچھ چیزیں کرنے کی بتلاؤں گا اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی بتلاؤں گا، اور کچھ چیزیں غذا کے طور پر کھانے کی بتلاؤں گا، اور کچھ چیزیں وظیفے کے طور پر بتلاؤں گا۔ نہ کرنے کی چیزیں اگر ہم اس سے احتیاط برتیں اور کرنے کی چیزیں اگر ہم پابندی سے کریں، اور کھانے کی جو غذائیں ہیں جو بتلائی جائیں گی اس کو اگر وقت پر کھاتے رہیں، اور وظیفہ ایک درجہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی لحاظ اور اہتمام کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حافظے میں اضافہ فرمائیں گے، یادداشت ہماری اچھی ہوگی۔ اور یہ جو عموماً آج طلباء و طالبات اور عام لوگ جو یادداشت کے کمزور ہونے کی شکایت کرتے ہیں، وہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اگر کسی کی شکایت ہو تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے وہ شکایت ان سے دور ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات نقل کر دوں تو بہت زیادہ نفع ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں جن کی آج پوری دنیا تقلید کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور تھا، میری یادداشت بہت کمزور تھی، تو میں نے اپنے استاد سے اس کی شکایت کی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ تو دیکھیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکیع علیہ الرحمہ کیا نصیحت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ و مقولہ اور وہ حکایت اس طریقے سے ہے: شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد نے میری رہنمائی کی اور مجھے بتلایا کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میری رہنمائی کی اور مجھے ہدایت کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ وَأَخْبَرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور مجھے بتلایا کہ علم جو ہے ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے ہم اس چیز کا لحاظ کریں کہ نہ کرنے کی چیزیں وہ کون کون سی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ قوی ہو، ہماری یادداشت اچھی ہو، جو چیز ہم یاد کریں وہ یاد رہے، تو ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک معصیت ہم کریں۔ چاہے گناہ آنکھوں سے کیے جاتے ہوں تو آنکھوں کو گناہ چھوڑ دیں، گناہ اگر زبان سے کرتے ہو تو زبان سے کیا جانے والا گناہ چھوڑ دیں، اگر کانوں سے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو کانوں کا گناہ چھوڑ دیں، اگر ہاتھوں سے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی تو ہاتھوں کا گناہ چھوڑ دیں، اور پیروں سے گناہ کرنے کی اگر عادت پڑ گئی تو پیروں کا گناہ چھوڑ دیں، کہ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی حافظہ قوی کرتے ہیں، یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے اس کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو نہ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ رات میں دیر تک نہ جاگیں، کہ جو ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے طلباء و طالبات
جن کی عموماً آج یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ ہمارے اہل اللہ اکابرین نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی، رات میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے اور صبح دیر سے بیدار ہونے کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے رات میں جلدی سونے کی فکر کی جائے اور صبح جلدی اپنے نیند سے بیدار ہونے کی فکر کی جائے۔ یہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ اور دوسری چیز، کرنے کے کام کیا کرنے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مسواک اہتمام سے کرنا ہے۔ جو نماز سے پہلے مسواک پیلو کی لکڑی جس سے اپنے دانتوں کو مانجا جاتا ہے، تو ہر وضو کے وقت، پانچوں نمازوں کے وقت جو وضو کیا جاتا ہے، وضو سے پہلے مسواک اپنے دانتوں پر ضرور کی جائے۔ اس کے ذریعے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے، اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی کتاب کی پڑھائی اور کسی بھی کتاب کا مطالعہ، وہ جو ہے تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ کیا جائے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک دن رات میں 2-3 بجے تک مطالعہ کرنا، کسی کتاب کی اسٹڈی کرنا اور محنت کرنا، ایک دن 2 دن، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تھوڑا کیا جائے لیکن تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا ایک دن کا ڈھیر سارا کیا ہوا عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جتنا کہ تھوڑا سر کا عمل ہو لیکن تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ کیا جائے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک دن 100-200 صفحے مطالعہ کرنا اور رات میں 2-3 بجے تک جاگ لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ روزانہ 20 صفحے پڑھیے، 10 صفحے مطالعہ کیجئے، لیکن پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بلا ناغہ کے پڑھتے رہیے۔ اس کی وجہ سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز، غذا کے اعتبار سے کچھ غذاؤں کا اگر صبح نہار منہ ہم اہتمام کر لیں تو اس کے ذریعے سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے۔ جیسے نہار منہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً کشمش اور بادام، سیب اور اخروٹ، یہ 4 چیزیں حافظے میں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ چیزیں عطا فرمائے تو ضرور ان 4 چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے وہ طلباء و طالبات جن کا دماغی کام زیادہ ہوتا ہے، پڑھائی زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اگر ان 4 غذاؤں کا اہتمام اگر صبح نہارموں کرنے لگ جائیں، چند دانے کشمش کے، چند دانے بادام کے اور چند دانے اخروٹ کے کھا لیں، اور 1 سیب یا آدھا سیب اگر نہارموں اس طریقے سے کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ ضرور حافظے میں آپ اضافہ اور تقویت محسوس کریں گے۔ اور آخری چیز، چوتھی چیز، وظیفہ، کہ جس کے ذریعے سے بھی حافظہ قوی ہوتا، یادداشت بڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھنا چاہیے۔ ایک عمل۔ اور دوسرا عمل جو کرنے کا یہ ہے وظیفے کے طور پر کہ اب 11 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو بھی 11 مرتبہ ہے کہ اس وظیفے کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ ہم اپنے حافظے میں اور ہمارے یادداشت میں پختگی پائیں گے اور چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ آج عموماً اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات، اور امتحانات کے پیریڈ میں عموماً بچوں اور بچیوں کی، اسٹوڈنٹس کی شکایت رہتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، یاد کرتے ہیں لیکن لکھنے کے ٹائم پر
لکھنے کے وقت میں بھول جاتے ہیں کیا کیا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے، کوئی طریقہ بتلایا جائے کہ کسی طریقے سے پڑھی ہوئی چیز ہمیں یاد رہے اور اسی یادداشت کے مطابق ہم امتحان میں پرچہ اور پیپر لکھ سکیں۔ اس قسم کے عموماً ہمارے طلباء و طالبات کی جانب سے سوالات آتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اگر اہتمام سے کرنے لگ جائیں ابھی سے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر اور چند برسوں کے اندر اور اپنے ایگزام کے پیریڈ کے اندر ضرور اس کے اندر فائدہ اور نفع محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی چیزیں ضرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کرنے کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کے سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔